अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरीम नवाज ने पंजाब की 5 साला तरक्की का रोड मैप पेश करते हुए कहा कि एयर एम्बुलेंस समेत बड़े बड़े मंसूबे शुरू करेंगे, 5 IT सिटीज़ बनाएंगे, सेहत कार्ड रीडिज़ाइन करेंगे, इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट तमाम शहरों में शुरू करेंगे, अवाम से किया एक एक वादा पूरा और खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये वही मरीम नवाज है ना, हुक्मरान ख़ानदान। और मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई एहसास नहीं। वही नवाज शरीफ की साहबजादी और शहबाज शरीफ की भतीजी, हमजा की कज़न, वही है ना? जी हसन साहब, वही है। अच्छा, देखो बात सुनो, मतलब बेखबरी, लाइल्मी या जहालत, जो इसका तो कोई इलाज नहीं है। पंजाबी में कहते हैं पल्ले नहीं तेला करती फिरदी मेला मेला। समझ गए हो? एक उसूल है मार्केटिंग का कि टारगेट्स हमेशा अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए। अहदाफ ऐसे मुकर्रर करो जिन तक तुम पहुंच सको। यह है ड्रीम सेलिंग, यह है ख्वाब फरोशी। गप्पां छड़ी जाओ। अच्छा, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है ये जो कुछ भी आपने बताया है कि साफ सुथरा पंजाब और गलियों में गटर उबलते हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कच्ची आबादियों के ढेर लगे हैं, वहां बुनियादी सहूलियात का नामो निशान नहीं है। ये चुतरा पंजाब किथों चुतरा? सुतरा तो लाहौर नहीं है। चंद मुतमब्बल बस्तियां छोड़ के लाहौर क्या है? ये कबाड़ खाना है। ये जाओ कभी अंदरून शहर और इधर उधर इस तरह के जो मोहल्ले हैं पसमानदा, जो जाके देखो उनके वहाँ हालात क्या हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पानी मिलता है आर्सेनिक वाला, यानी जहरीला। और ये वासा का अपना बयान है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, सेफ सिटी, वो सड़कें महफूज नहीं है। सेफ सिटी केड़ा सिटी? केड़ा सिटी सेफ? ठीक। बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती से लेके कत्ल व गारत, ये वो सारा अच्छा। एयर एम्बुलेंस, अब एयर एम्बुलेंस, ये देखो ना, ये जरा VIP ये डिजाइनर्स कपड़े बोल रहे हैं। एयर एम्बुलेंस, वो गोली मार। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी छोटी से छोटी बीमारी की छोटी से छोटी सस्ती से सस्ती दवा अफोर्ड नहीं कर सकता। एयर एम्बुलेंस का ड्रामा की करना। सुनो, 24 घंटों, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1159 ट्रैफिक हादसात, 8 जाँ बहक। पिछले 24 घंटों में 119 अफराद जख्मी। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2 लाख से जायद अफराद TB से मर जाते हैं। पॉपुलेशन देखो पंजाब की, वर्कआउट कर लो खुद ही क्या बनता है। अच्छा, अभी कल की बात है, कल की जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, खाने को रोटी नहीं, रोल्स रॉयस खरीदने चले हैं लोगों को। देखो बात सुनो, ये इनकी ट्रेडिशन है इस खानदान की, ये बड़े बड़े मंसूबे, प्रोजेक्ट्स, ख्वाब दिखाने पे क्या मतलब, ये ड्रीम सेलर्स हैं। अब अगर पंजाब में इनको धुतकारा गया तो उसकी वजह है कि अब ड्रीम सेलिंग मुमकिन नहीं रही, क्योंकि ड्रीम बायर्स नहीं रहे। बेशक। वो जो पिछले साल की मरखप गई, वो 40 साल की जो नस्लें थीं, वो भुगत भुगत के तंग आ गई। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको कुछ समझ आ गई, अकल आ गई। अच्छा बात सुनो, IT सेंटर बना के करना क्या है? जो करोड़ों बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेकार फिर रहा है, वो पहले उसका तो सोच लो, कुछ लॉजिकल बात करो। 5 IT सेंटर और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर, उनका सोचो। खोखली बुनियादें हैं तुम्हारी, सब कुछ भूल जाओ। 2-3 चीजों, बुनियादी सहूलतें इलाज की, बुनियादी गरीबाना। एयर एम्बुलेंस, क्या है एयर एम्बुलेंस? और प्राइमरी लेवल पे टीचर्स को अपग्रेड करो, उन पे फोकस करो। ये दानिशमाने स्कूल के ड्रामे बंद। लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। टीचर्स की को तनख्वाहें, उनकी ट्रेनिंग, उनको को अपग्रेडेशन का मामला। अच्छा,
یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کس دنیا کی گفتگو ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے؟ سرجریز مفت، فلانا مفت. کیا مفت؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اچھا یہ اگین میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مارکیٹنگ ہے ایک بنیادی. دیکھو آپ اگر کسی کمپنی کی مارکیٹنگ سائٹ کے سربراہ ہو اور آپ کی کمپنی نے اس سال 50 کروڑ، میں ایک فگر بول رہا ہوں، اگلے سال کے لیے آپ ان کو ٹارگٹ دے دو 100 کروڑ کا، وہ کمپنی چھوڑ جائیں گے. اچیویبل ٹارگٹ دیا کرتے ہیں، قدم بقدم چلا کرتے ہیں. دین کی یہ وہ باتیں کرنی سمجھا. دیکھو حضور کو ٹاسک ملا 40 سال کی عمر، ہم عیسوی کیلنڈر کے مطابق 61 سال میں آپ رخصت ہو گئے، اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق 63 سال. وقت کتنا ملا؟ کچھ دیر تو وہ چپ رہے. وہ اتنی سی آبادیوں کو ریفارم کرنے کے لیے، طائف کے پتھروں سے لے کے احد کے زخموں تک، یہ ایسا ایک پکچر. اچھا کچی آبادیوں کی ضروریات وہاں سے شروع کر بی ورنہ یہ کس آف ڈیتھ ہوگا. یہ میں جو پہلے بکتا رہا ہوں نا پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے کہ یہ آ جائے گا یہ بندہ تو بلف کال ہو جائے گا. بلف کال ہو گیا. یہ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک ہے نون لیگ. اگر کوئی چانس ہے بھی تو اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کنٹرول کرنے کی بات کرو. ایشین ٹائیگر کو مارو گولی. ہم ایشین بلی بھی نہیں رہ گئے. ہمبل طریقے سے سٹارٹ، کوئی بڑھ کے نہ مارو. ضرورت نہیں ہے، کرو گے دکھائی دے گا، سنائی دے گا، اس کی خوشبو آئے گی. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو بندہ گیا ہے نا یا جا رہا ہے، اگر جاتا ہے مجھے نہیں پتا، محسن نقوی، وہ خاردار کانٹوں کی سڑک بچھا گیا ہے. میں آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں. جو کچھ اس نے ڈیلیور کیا، نہ وہ پولیٹیشین ہے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، نہ کوئی وگا، نہ کوئی پچھا. ہی ہیز ڈن ونڈرز. لوگ تعریف کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں بڑھ کے مارنے کی. تعلیم پہ فوکس کرو. یہ جو تربیت ہوتی ہے ہنرمند افراد پیدا کرنے کی، ادھر جاؤ. غربت سے آغاز کرو. کچی آبادیوں کے ایئر ایمبولینسیں وغیرہ چھوڑو. یہ نہیں چلنا، ٹھیک، یہ نہیں چلنے، یہ نہیں ہونے. All these targets are unachievable. ان کا انجام دیکھنا. اور دوسری بات یہ ہے پلے ٹائم تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن چلو آگے. آپ ویسے حسن صاحب آپ نے نون لیگ کو جون جولائی کی تپتی دھوپ میں برف کے پگھلتے بلاک سے تشبیہ دی، مگر اب کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ مریم نواز نون لیگ کی پنجاب میں گیم پلٹ دیں گی. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ پاک کے رحم کا، کرم کا، اس کے کچھ وہ مشروط ہوتا ہے. اللہ پاک کی صرف جنت ہی نہیں، جہنم میں بھی یاد رکھو. کیوں؟ اسٹریٹجی، حکمت عملی، پھر اس پہ عمل درآمد، دن رات محنت. سب سے پہلے تو اپنا اٹائر چینج کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھو. وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس کے گھنٹوں بعد تک لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز کیا ہے. مہنگا ترین دنیا کا پرفیوم یوز کرتے تھے. خلیفہ بنے، تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا دوست تھا. وہ 6-8 مہینے کے بعد واپس آیا، پہچان ہی نہیں سکا. اپنا آپ تبدیل کرو. یہ جو تللنے بند کرو. ذرا دیکھو کیا رسپانس ملتا ہے تمہیں. کہو کہ مجھے نہیں چاہیے پروٹوکول. وہ ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی سے زیادہ حفاظتی حصار. موت آئی ہو تو نہیں ٹلتی، ابھی نہ کھڑے. اور یہ بند کرو تو خدا کی قسم ایم این اے کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ رہے. ان کی اس طرح کی حرکتیں بند کر دو، آپ کو کینڈیڈیٹ نہ ملے. مجھے بتاؤ یہ چند ٹکوں کے لیے کو وہاں جائے، سیکشن تو یہ تو فلو، وہ اچھا آدھے تو بولتے نہیں پورا سال، گگو کوڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ وجہ. سب سے پہلے کہو کہ میں گھر سے شروع کر رہی ہوں. میں نے خود کو ڈی گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نو پروٹوکول. ایک آدھ بلٹ پروف گاڑی، ایک دو کو پولیس کی، کوئی ایمبولینس وغیرہ اگر ایمرجنسی کے لیے، وہ ختم. اور میرے لیے کوئی سڑکیں بند نہیں ہوں گی. کرو تو مزہ ہے نا.
बाकियों को भी दांतों के नीचे पसीना आ जाए। हमारे तो अंदाज नाज नखरे नहीं मान, वो उतना टोटल मजमे के लिबास की कीमत नहीं होती जितने का कोट बीबी ने जेब तन फरमाया होता है। तो जाने दो या करो फिर। बनु उमैया के थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कोई मतलब कुछ भी नहीं, वो तो क्या कहते हैं उसको, मलूकियत थी। मैं खुलफाए राशिदीन में से किसी की मिसाल नहीं दे रहा, उनको पांचवा खलीफा मान। वजह क्या? ही वाज अ प्रिंस, मलूकियत का राजकुमार शहजादा उजड़ के रह गया। अब बात सुनो, एक बार वो मैं उमर बिन अब्दुल अजीज की बात कर रहा हूं, करते हुए भी शर्म आती है, हम जिस किस्म के लोग हैं। आपने अपनी अहलिया से कहा कि बहुत दिन हो गए मीठा नहीं खाया, चुप कर गई। राशनिंग होती थी, वो क्या कहते हैं उसको, बैतुल माल वगैरह से। हफ्ते 10 दिन के बाद उस खातून ने मीठा रखा, 2 चम्मच या जो भी था वो लिए, रख के कहते बहुत मजेदार है, लेकिन ये कैसे बना लिया? तुमने कहा इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, तो पता नहीं सूजी निकाली इतना। तो उनकी अहलिया ने कहा, अब बात सुनो, किस्सा गो, स्टोरी टेलर्स। उन्होंने कहा कि मैं इतना 1 हफ्ते से मैं बचा रही थी, तो सूजी पता नहीं क्या, कोई जनाना था को काम। आप चुप कर गए, बाकी नहीं खाया। अगले दिन बैतुल माल से कहा, मेरे घर में इतना फालतू आटा आ रहा है, बंद कर दो। कौन? उसकी 1 महीने की कमाई में आपकी मौजूदा सारी एम्पायर खरीदी जा सकती है। मुसलमान कहां पहुंचा हुआ था उस वक्त? ये मैं बनु उमैया की बात कर रहा हूं, वो ये जो यजीद की लड़ी और अमीर मुआविया साहब की जो चल रही थी, ये उसकी बात कर रहा हूं। नहीं होता घर से फिर तो को बरकत भी पड़ेगी, बाकी अमी रद्दी का ढेर है सारे का सारा। चलो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हसन साहब आगे चलते हैं। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के होंगे। इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर आप क्या कहेंगे? देखो, पहले एक वाकया सुनो। मेरे पास एक किताब है बड़ी नायाब, उसमें हैं बलोची ज़बान की हिकायतें और मुहावरे। अगर बोर हो जाओ तो माफ़ कर देना, लेकिन मुझे इसी तरह बात बतानी आती है, मुझे वो क्लर्कों की तरह ये हसन साहब आप कंटिन्यू करें। इतने मुंह है वो नहीं। अच्छा चलो, वो बलोच सरदार से किसी ने पूछा कि इंतकाम बाबा कितनी देर तक? ये कोई फख्र की बात नहीं, लेकिन रिवायात की बात है। जरदारी साहब बलोच हैं, तो उसने कहा कि तेल का मटका लो बड़ा, उसमें बाजू डालो, बाहर निकालो। फिर दूसरा मटका हो तिलों से भरा हुआ, उसमें बाजू डालो। जितने तिल तुम्हारे बाजू के साथ चिमटेंगे उतने 100 साल। जरदारी साहब की जबान काटी थी उन्होंने, शारक काटने से, सियासी शारक, कंपनी रुकना। वो बलोच सरदार है। एक बात याद रखना, ये जो तुम्हें हिकायत सुनाई है, ये बलोची ऑथर का लिखा हुआ, उर्दू तर्जमा है, बलोची जुबान में ओरिजिनली लिखी गई है। तो जबान काटने का जवाब है कि सियासी शारक काट दो। वो कट चुकी है। तो देखो, जरदारी साहब ने तो कमाल ऐसा किया है, सांप भी मार दिए सारे, लाठी भी नहीं टूटने दी। आगे आगे देखो होता क्या है। इनका तो पहले ही लास्ट ट्रेनिंग, मैंने कहा था ना, बर्फ का पिघला हुआ ब्लॉक, जो थोड़ा सा जो कीचड़ कूचड़ पानी पूनी रह गया है, वो एक वाइपर आएगा, वरना हवा सुखा देगी उसको। ठीक है, चलें। हसन साहब, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ है, पार्लियामेंट की क्या अहमियत है? नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, अपने जोरे बाजू से इस्लामाबाद आएंगे। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के ही हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तीर और शेर की शादी तीसरी कुव्वत ने ज़बरदस्ती करवाई, बिलावल इस सियासी शादी से खुश नहीं। भाई हाफिज साहब ने तो कमाल कर दिया है, हमदुल्ला साहब ने। सादी सी बात है और अच्छी बात दोनों ने अच्छी की है।
وہ تھوڑی ناقص ہیں فضل الرحمان صاحب والی، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اچھا. دیکھو شادیاں تو محبت کی نہیں چلتی، جھگڑے مار کٹائی یہ وہ طلاقیں پتہ نہیں علیحدگیاں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو زبردستی کی شادی ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. لیکن وہ جو بات کی ہے نا کہ مسلسل دوسرا الیکشن متنازع، پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے، تو فضل الرحمان صاحب فرام مائی پوائنٹ آف ویو ایک کامن مین کے اعتبار سے کسی بھی پارلیمنٹ کی نہ کوئی اوقات تھی نہ حیثیت تھی. انہوں نے دیا کیا ہے پاکستان کو 75 سال میں؟ یہ پارلیمنٹس لے کے آئی ہیں. اور جب آپ لوگ بات کرتے ہو مداخلت کی، فوجی مداخلت کی، تو وہ بھی دراصل اپنے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہوتے ہو. وجہ دیکھو، بات سنو. کبھی کسی جنرل کے لیے، کسی ڈاکٹر، انجینئر، کسی فلاسفر، کسی دانشور کے لیے، کسی انٹلیکچوئل کے لیے قائد، رہبر، رہنما، لیڈر کا لفظ استعمال ہوا؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ سیاست دانوں کے لیے مخصوص ہیں. تو آپ کون ہو؟ یہ ہماری کمیونٹی، سیاسی کمیونٹی ہے کیا ہے؟ گمے ماجیں، روکڑا، مال، میرٹ کا قتل عام. تاتاریوں نے اتنے بندے نہیں مارے ہوں گے جتنی بار یہ میرٹ مار چکے ہیں اس ملک میں. اقربا پروری، کو سالہ آ گیا، بہنوئی آ گیا، کو پتہ نہیں سمدھی آ گیا، کو فلانا. کون ہو تم؟ فوج تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتی کبھی. ایسی رزالتیں کرتے ہیں، وہ بھنا جاتے ہوں گے. ایک ڈسپلن فورس ان کو کراہت آتی ہوگی. ویسے ہی جاؤ کبھی جا کے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور میں، بچے تو بیٹھے دیکھو، کچھ شرم آئے گی. بندہ پارلیمنٹ کو ویژولائز کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے کدھر، کہاں سے گزر کے کتنے پروسیس سے کہاں تک پہنچے. کہتے ہیں یار یہ کون سے چپڑ کناتی ہے. ایوب خان کا بھی یہی ری ایکشن ہوگا کہ کون ہے یہ، ہوا گئے ٹڈ کدھر جا رہے نے تے پتہ نہیں کی کدھر جا رہے ہیں. تے ادو شیولیز، بیوکس، کیڈلیکس ہوندیاں سی، انہاں جو کتے باڑے نے فلانا دندیاں کڈ رہے نے. ایسٹ پاکستان جس دن ٹوٹا تھا وہ دن بتاؤں؟ قدرت اللہ شاہد کی کتاب دیکھ لو. امریکہ سے سامان آیا بھیک میں، کس کا؟ سینیٹری کا. بنگالیوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں. تو جو یہاں کے مچھندر تھے نا، گاٹے، ٹڈ، شیرمانیاں، تکلے، تو کہکا مار کے ہنس پڑے. انہوں نے کہا تم لوگوں کو تو رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچھ بہت ہے. کیلوں کی گاچھ کا مطلب کیلوں کا جھنڈ، اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، بات ختم. تم نے کیا کرنا سینیٹری کا سامان؟ یہ مینٹالٹی چھوڑو. شادی تو محبت کی نہیں چلتی، یہ زبردستی کروائی گئی ہے. تم طلاق دیکھنا، پھر اس کے بعد اس کے کیسز دیکھنا، پھر آگے جو چل سو چال. صحیح. آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسے نے کہا کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہوں تو تسلیم کریں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں. یار اسد کیسر بھی بس ایم ہی ہے، حجم ہی ہے، ٹھیک ٹھاک. باقی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے، تو حال بھی ویسا ہی ہوگا. بندے کا جملہ دیکھو ذرا. اچھا، یہ اپنے بولے ہوئے جملوں پہ بھی غور نہیں کرتے کہ او بھائی اخلاقیات کی شرط تو آپ نے خود لگا دی ہے، تو بات بھی کر رہے ہو. اخلاقیات ہوں تو تسلیم کر لیں، اس کا مطلب نہیں ہے. اور ہماری اس کمیونٹی میں جتنی بے حیائی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ریپوٹیشن کی کاسٹ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بہت سینئر پولیٹیشین ڈیتھ ہو گئی، ان کی میں نام نہیں لے رہا. انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کی کوئی سیاستدان نہیں ہے. پاکستان کا سیاستدان کیا ہے؟ اکینا، تھکینا، چکینا، بے شرمی، بے حیائی، حرام خوری، کام چوری، ان سارے گندے کاموں سے نہ تھکنا ہے، نہ اکینا اکتانا نہیں، تھکینا تھکنا نہیں، چکینا جھجکنا نہیں. بے شرم، بے حیا، ختم. پاکستان کی اخلاقیات کی وجہ سے یہ پانی اوپر سے آتا ہے نا، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پھر عوام اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. ہماری اخلاقیات نے ہماری اقتصادیات کو برباد کیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل چاہیے، تھوڑا سا ویژن چاہیے، جو میں کب سے چیخ رہا ہوں. یہ وہ تھے ہی روئی جا رہے ہیں، یہ لاش تے رو رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں پتا کہ مردہ کیوں ہوا.
जी इसी बात पर हसन साहब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से मिला हूं तो सबूत दें, अगर मेरी मुलाकात हुई भी है तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन की बात की है या उनसे सौदेबाजी की? बाकी तो जुमले तो फजूल हैं। पहली बात यह है कि सबूत दें। एक आबाश किसी शरीफ ज़ादी को आंख मारे, बाद में उससे पूछा कई सबूत दो, था की सबूत होना है। ये बहुत बेसिक सी फुटपाथों की मिसाल दे रहा हूँ मैं। बेशुमार चीज़ें हैं जिनका सबूत शुबात कोई नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर बिलावल इस्टेब्लिशमेंट से मिला है या मिल रहा है या मुलाकातें हो रही हैं तो ये कोई मरीख की इस्टेब्लिशमेंट है, कोई इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है। कोई अक्ल को हाथ मारो। बंदा अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से, सियानों से इधर उधर मुशावरत करता है, अपनी बात करता है, उनकी बात सुनता है। और एक बात याद रखना, ये हमारे यहाँ लफ्ज़ चूँकि चबाते रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कायनात का हिस्सा है। देखो बात सुनो, बचपन से सुनता आया हूँ, मुझे कोई आलम शालम अगर हो मुझे करेक्ट कर दें कि दो फरिश्ते होते हैं, मेरे और आपके, हर एक के। एक नेकियां एक बदियां लिख रहा होता है। ये क्या है? ये रब्बुल आलमीन की इस्टेब्लिशमेंट है। बीज इस्टेब्लिशमेंट पूरी होती है, उसको ज़मीन चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सूटेबल वेदर चाहिए। क्यों सरगोदा का किन्नू मशहूर है? लगे हुए तो हमारे फार्म हाउस पे भी हैं, वो नए नए हैं, चूहे चूहे जाए। क्या इस्टेब्लिशमेंट सदियों पहले भी होती थी। ऑटोमन्स से पहले इस्टेब्लिशमेंट घरों में होती है। उसका सरबराह माँ बाप होते हैं, उनको फिर उनके आगे इख्तियारात की एक तकसीम होती है और ये होता है वो होता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अगर ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हों तो वो फिर सूरत हाल और तरह की हो जाती है। शादियों ब्याहों पे ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलना जुर्म है। मिल रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये वो। इस्टेब्लिशमेंट देखो डे वन से है। ये सारी कायनातें भी इस्टेब्लिशमेंट। जान लेने के लिए किसी जिम्मेदारी किसी और की है। क्या कहते हैं उस मलकुल मौत को? ठीक है, तो क्या है ये? तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनके बगैर कायना। अच्छा, सो बिलावल से बेसिकली ये सवाल ही अहमकाना था। इस तरह के अहमकाना सवाल का जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की बात करते वक्त पाकिस्तान की तारीख, हमारी रिवायात, अपना माजी ज़हन में होना चाहिए। सो इट्स अ पैकेज। मिलना उसमें कौन सी बुरी बात? कोई हर्ज नहीं है, छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो गोल मोल सी बात बिलावल ने, वो कहता हाँ की है भाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चलें मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हसन साहब, बाज़ तज्ज़ियाकारों का पीटीआई के सुन्नी तहत कौंसिल के साथ इल्हाक के हवाले से कहना है कि तहरीक इंसाफ एक दूसरी जमात में जम हो गई है, इसकी अपनी हैसियत ख़त्म हो गई है। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी क्या राय होनी है, फजूल सी बात है। हमारे एक मरहूम दोस्त हैं नजीब अहमद, बहुत खूबसूरत शायर थे। खालिद अहमद, नजीब अहमद की जोड़ी थी, दोनों ही बहुत खूबसूरत शायर थे। नजीब अहमद का एक शेर सुनो। खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, समंदर तक उछलता जा रहा है। दरिया, खिलंडरा सा बच्चा समंदर तक, उसमें जम होने के लिए। देखो मरियम, ये नदियां, नाले, दरिया समंदरों में गिरते हैं। समंदर कभी नदी नाले दरिया में जम नहीं हुए। सो पीटीआई, ये जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं वो तो समंदर है। उस समंदर का एक ही चेहरा है, एक ही नाम है। वो जेल में हो, खेल के मैदान में हो, या जहां भी हो, वो एक बंदे का नाम। तो ये बेचारी, ये पता नहीं क्या आपने नाम लिया पीटीआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वौंसिल में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक पंजाबी का मुहावरा, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। जाम हो गई, ये अहमकाना बात है। ठीक, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हद हो गई। ये तो आप ऐसे कह रहे हो कि समंदर आके
کسی ندی میں, نالے میں, دریا میں ضم ہو گیا. اگر کبھی ہوا ہے ایسا تو مجھے بتا دیں. غلط ہے, فضول بات ہے. بہت خوب. حسن صاحب اگلی خبر پہ آتے ہیں. انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کو IMF پروگرام کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. IMF نے پاکستان کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت پر بھی اعتراضات اٹھا دیے ہیں. پاکستان کے تو ترقیاتی منصوبے کیا ہونے ہیں, ہر چیز جو ہے اس کی شفافیت. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ مریم نے جو ڈریم سیلنگ کا ایک پیکج دیا ہے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو میں نے کہا جاؤ جائے کچی آبادیاں تو دیکھو, شفافیت تو لاہور شہر میں نہیں, دوسرا بڑا اربن سینٹر ہے. شفافیت تو اب نہیں رہ گئی. اسلام آباد وہ بھی گندگی کے ڈھیر ہیں. میں کہا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ابھی یہ شہر نہیں بنا. میں ایک زمانے میں آئی واز اے گورنمنٹ فنکشنری. 2.5 سال کے بعد میں نے کہا گوروں کا قبرستان ہے, مردہ سا شہر ہے, صاف ستھرا ضرور ہے لیکن یہ صاف ستھرا بھی نہیں رہے گا. پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے صاف ستھرا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو شفاف تو یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جی انٹرنیشنل یہ جو بھی ہے یہ ایجنسی وغیرہ, تو بھائی اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور سچی بات ہے اس وقت ہی نہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے, یہاں اندھوں کے درمیان باکسنگ کا میچ ہوتا ہے. اندھوں کے درمیان دونوں حریف مار مار کے کسن عوام دیاں پسلیاں توڑ دیں. رنگ سے باہر پتہ تو لگتا نہیں کہاں سے رنگ شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. حدودوں کی حدود کا تو اندازہ نہیں. وحشیوں کی طرح لڑتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں, کسون سارے عوام نو پہندے تو وہی ہو رہا ہے. تو وہ پاگل ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. ہم کو فرشتے ہیں, ہمیں کوئی عقل ہے؟ بچے سے پوچھ لو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ حکومتیں جو اس وقت انڈر پروسیس ہیں, یہ تم دیکھنا, ان کے کارنامے دیکھنا, پھر ان کے کام دیکھنا. یہ دو نمبر ساتھ میں. اچھا, میرا پرابلم ہے, اور دیر از سم تھنگ رانگ ود می. میں نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک لمحے کے لیے جمہوریت تسلیم نہیں کیا, اور اس ملک کی سیاست کو کبھی سیاست یہ نہیں ہوتی. یہ بڑا اتم کام ہے. یہ تو ہی فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں. وہ گولڈ رش میں نے کہا ہر جگہ سونے کی تلاش. پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ سونے کی تلاش. ایون فیلڈ, سر محل. وہ ہندوستان میں بڑا بڑا کرپٹ ہے وہاں جگاڑیا. یہ بے حیائی بے شرمی تو انہوں نے کبھی نہیں کی. ممکن ہے کہ انڈر گراؤنڈ ان کا بہت کچھ ہو باہر, ایسا ڈٹائی بتائی کوئی نہیں. بہرحال چھوڑو, یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, رپورٹس کے مطابق موجودہ جنرل الیکشن ملک کی تاریخ کے سب سے مہنگے الیکشن ثابت ہوئے ہیں. ہر ووٹ پر اوسطاً 2,522 روپے خرچ ہوئے ہیں. اچھا, یہ بات اس لیے بھی کوئی بے جان سی ہے کہ اگر ہر شے مہنگی ہوئی ہے, ضمیر بھی مہنگے ہوئے ہیں, اب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے ادھر کیا ہے, تو پھر الیکشن بھی مہنگے ہونے ہیں. اگر ٹینڈے, ٹماٹر, گاجریں, مولیاں, آٹا, دال یہ مہنگا ہوا ہے, گھی مہنگا ہوا ہے, دوائیں مہنگی ہوئی ہیں, تو الیکشن کیوں مہنگے نہ ہوں بھی؟ وجہ یہ آپ کا جو خوبصورت سا روپیہ ہے, جس کے بارے میں نے کئی بار گزارش کی کہ قائد کی تصویر ہٹا دو. یہ ڈاکیومنٹ ہے چیٹنگ کا. اوپر لکھا ہے 5,000 روپیہ پرامزری نوٹ. قوت خرید اس کی 2 بھی نہیں رہ گئی. لاکھوں میں بل آ رہے ہیں بجلیوں کے اور گیسوں کے, ہزاروں میں آمدنی ہے. تو اس سے 4 اور بندے کی جتنی انکم ہے, ایک عام آدمی کی, مڈل کلاس کے ایک بندے کی جتنی انکم ہے, اس کی انکم کے برابر تو بل آ رہا ہے اس کو. تو الیکشن مہنگے ہو گئے. باقی یہ شوق ہے, یہ ان بھوکے نگوں کا اتنا پیسہ برباد کرنے کے بعد یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. دیکھو, اور نکلا کیا ہے اندر سے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, یا بھانمتے نے, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جس قسم کے لوگ اب نظر آ رہے ہیں جو اقتدار میں آئیں گے, خدا کی قسم ان سے تو گلے سڑے ٹماٹر, ٹینڈے, گاجریں, پیاز بہتر ہیں. کیا بات ہے. بھوکے کا پیٹ تو بھرتے ہیں نا. یہ آ گئے بس.
وہی لیٹ نکالیں گے اپنی تھوڑا بہت ہے ڈھونگ ہے بھگتو جب تک ہمت ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، فری اینڈ فیئر نیٹ ورک فافن کی رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ سے زیادہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. موجودہ الیکشن میں تقریباً 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے، ان میں سے صرف 25 حلقوں میں 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے. ان 25 میں سے 23 حلقے پنجاب میں ہیں. ان 25 حلقوں میں 14 پر نون لیگ جیتی اور 5 نشستوں پر پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی. تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کی جیت واضح نظر آ رہی ہے انہی حلقوں میں ان کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو پیکج پیش کیا ہے مریم نواز نے وہ ایویں ہی ہو گیا ہے؟ یو تھنک دے آر جینوئنلی الیکٹڈ پیپل؟ نو، قطعاً نہیں. یہاں تھے، یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں سے کہاں جاتے ہیں وہ وقت بتا دے گا آپ کو. ہم ہونا ہو پتہ لگ جائے گا، کہانی ختم ہے. یہ تو اہم ہی ہوتا نہیں ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد بھی خواتین ایک زمانے میں نا جذباتی قسم کی، اگر اینڈ پہ ہیرو یا ہیروئن وغیرہ مر گئی تو وہ فلم ختم ہونے کے بعد بھی روتے روتے رہتے تھے. تو اچھا، دوسری بات، ہمارے ایک دوست ہیں شعیب بن عزیز، بہت بیوروکریٹ تھا لیکن وہ ہے نہیں، سائیں لوگ ہیں، درویش آدمی ہے، بڑا سینئر بیوروکریٹ، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب میں. تو میرا یونیورسٹی ڈیز کا دوست ہے. ایک دفعہ میرے سے کتاب لے گیا تھا، آج تک واپس نہیں کی. اس بات کو 50 سال ہو گئے. پہلے میں نے کالم بھی لکھا تھا، آج پھر میں شعیب کو تنگ کر رہا ہوں. اچھا، اس کا ایک شعر سنو، سبحان اللہ. کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس بات پہ جشن مناؤ کہ نون لیگ کی اوقات کھل گئی ہے، کھل کے سامنے آ گئی، بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. اور بس اب تجہیز و تکفین یا کیا کہتے ہیں اس کو، اوکھا جیا لفظ ہے، اس کی تیاری کریں. وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں. یہ عام سیدھے سادے ان پڑھ لاہوریے کو بھی پتا ہے اس بات کا جو آپ نے بتایا ہے. تو باقی ٹھیک ہے. جی حسن صاحب، اب ایک افسوسناک خبر، سینئر صحافی کالم نویس نذیر ناجی انتقال فرما گئے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ میں تو خیر بہت کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن مختصراً اتنا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. وہ قلم کار، وہ کالم نگار بہت قابل احترام ہے. میرے دل میں ان کی عزت بڑی ہے. کچھ اخباروں نے زیادتی کی، گھٹیا پن کا ثبوت دیا. ناجی صاحب کو سنگل کالم میں دفن نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آدمی پرائڈ تھا کالم نگاری کی، ہمارے پیشے کی. اور ایک بات سن لو، نذیر ناجی صاحب کمال کے شاعر تھے. ایک شعر سن لو، میں نے بھی کشتے عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے، قرض وہ سر پہ آ پڑا، فصل ہی خام بیچتی. کشتے عمر کہتے ہیں کھیت، زندگی کے کھیت میں تھوڑے سے خواب، فصل ہی خام بیچتی. اور آخری بات، میں ان کو ناجی بھائی کہتا تھا. کیوں؟ ان کے چھوٹے بھائی ضمیر، نذیر ناجی کے چھوٹے بھائی ضمیر، وہ گورنمنٹ کالج لائل پور میں پڑھتے تھے. میں ابھی اسکول گوئنگ تھا اور وہ مجھے میتھمیٹکس کی، وہ بی ایس سی کر رہے تھے، وہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. وہ فوج میں گئے اور چند روز پہلے پاسنگ آؤٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرا ان کے ساتھ اور طرح کا تعلق تھا. کچھ اخباروں نے کم عقلی یا کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ نے، خاص طور پہ انگریزی اخباروں نے ان کو شایان شان، لیکن پھر بھی ان کے شایان شان تو وہ ایک عہد تھا جو ختم ہو گیا. وہ جیسے منو بھائی دوبارہ نہیں، اس طرح نذیر ناجی بھی دوبارہ نہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کا میں شکر گزار ہوں. میرے پاس تو کوئی ہتھیار ہے نہیں، میں تو بے اخبارہ آدمی ہوں آج کل، لیکن بہرحال جنہوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا کا شکر گزار ہوں. حسن صاحب، آپ ان کے کافی قریب رہے، تو ان سے جڑا کوئی یادگار واقعہ آپ سنانا چاہیں گے؟ وہ بھئی، ایک بار میں چوراہا کرتا تھا باری اسٹوڈیو میں پروگرام اپنے پچھلے چینل کے لیے. تو ایک دفعہ میں نے نا ناجی بھائی کو بلایا بطور گیسٹ کے. تو بریک میں میں نے کہا ناجی بھائی، آپ رہے ہو اسپیچ رائٹر نواز شریف کے، کس طرح دا بندہ ہے؟ کہا مار کے ایسے کہتے چلدی پھر دی ٹکر ہے. پھر میں نے سدھیر صاحب کے بارے میں پوچھا. ان کا فلم سے بھی ایک زمانے میں بڑا تعلق رہا ہے. آئی ایم پرابلی ان کے بعد میں دوسرا آدمی ہوں جس نے فلم کو اتنی قریب سے دیکھا ہے، فلم انڈسٹری کو.
تو میں نے کہا کہ سدھیر صاحب سے میرا نہیں رہا, باقی تو لوگوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے. سدھیر صاحب کیسے تھے؟ دوسرا جواب سنو. کہندے بڑا فدوی قسم دا عاشق سی, میں انہوں فلاں ہیروئن دے کپڑے استری کرتے دیکھے. ناجی صاحب کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. زبردست. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.